برادر اسلام سامعین حضرات اردر مسلمان رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے بیچو لائٹ گئے تھے، بڑے بڑے پہ چھکا مار رہے ہیں نا، کہ بندے غائب ہو گئے پیچھے، ہوشیاری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی کام سے اٹھے ہیں، آ جائیے سارے تھوڑی دیر، اس کے بعد حافظ جی بھی اعظم مدی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو بہترین خطاب سنائیں گے۔ نیند تو وہ نہیں آنے دیتے ہیں، میرے سمے سو لو وہ جگا دیں گے۔ تو آئیے جی لگا کے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا نبینا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجلاس اپنی والدہ ماں کے نام سے سال کے موقع پر، سال پورا ہونے پر سجایا رچایا، علماء کرام کی دعوت، پیر صاحب کی دعوت، عام جنتا کی دعوت دے کر اپنے ماں کے نام سے یہ ثبوت پیش کیا، ایک ماں کی محبت میں، ماں کی الفت میں، اس کی یاد میں اولاد اب دنیا سے جو چلا جائے، ان کے نام سے جو ہو سکے ان میں سے صاحب گھر نے بڑا ہی اچھا انتظام، بڑا ہی اچھا پروگرام رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صفحے میں مرحومہ کے بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اور ان کے اولاد، پریوار، رشتہ دار، جس نے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا، اور ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، مولا ہم سب کی تمام گناہ خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آئیے جی لگا کے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا حبیبنا و نبینا و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، روح محمدی میں قرآن بولتا ہے، ہر عاد سنیت پہ احسان بولتا ہے، روح مصطفیٰ میں یہ فرمان بولتا ہے، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر توجہ، ہم سب ایسی موقع پہ اکٹھا ہوتے ہیں، 2 دن کی زندگی ہے، کب کس کو کہاں جدا ہو جانا ہے۔ یہ زندگی کو محبت سے گزارو، یہ زندگی کو بڑے پیار سے گزارو، نفرت کو بھلا کر، ساری دشمنی کو بھلا کر اس زندگی کو آسان بنا لو، آسان بنا لو۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، آپ ادھر توجہ کریں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ایسے ایسے بادشاہ ہیں صاحب جن کی بادشاہ کی ڈنکا پوری دنیا میں چلتی تھی، ایسے نامور بادشاہ ہیں جن کے خزانوں کی چابی 70 ہزار اونٹوں پہ چلا کرتی تھی۔ اس سمے کوئی رکشہ، اس سمے کوئی جہاز، کوئی مال گاڑی، کوئی اس طرح سے اور چیزیں نہیں ہویا کرتی تھی۔ گھوڑوں کی سواری جانوروں سے لیا کرتے تھے، مطلب سے تو آپ سنو گے 70,000 اونٹوں میں خزانے کی چابیاں چلی کرتی تھی ان بادشاہ کی، اتنے خزانے کے مالک ہوتے تھے، لیکن بندہ کیا لے کے آیا ہے، کیا لے کے جائے گا؟ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا، جو دولت کی بات۔ تو انسان وہ بادشاہ بھی نہیں رہے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے گزر گئے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو بھی دنیا چھوڑ جانا ہے۔
تو ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر کبھی آ جاتی ہے نا، اولاد کے دل میں آتا ہے کہ ماں باپ جب کمزور پڑ جاتے ہیں، مزدوری نہیں کر پاتے ہیں، یا بیٹے کو لا کر پیسہ نہیں دے پاتے ہیں، کئی اولاد ساری کی بات نہیں ہے، کئی اولاد ماں باپ کے آگے زبان چلاتے ہیں، اور یہی تک محدود نہیں، اولاد تو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، کہتے اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، ہم تو اپنا کھائیں گے اپنا کمائیں گے۔ لیکن صاحب سن تو ذرا، وہ اولاد وہ جوان ماں باپ کی لاڈ و پیار میں پلے ہوئے، ذرا سوچ تو ذرا کہ آج تو اس ماں باپ کو دور کر رہا ہے جس ماں باپ نے تجھے بچپن دلایا، تجھے کھانا نہیں کھانا آتا تھا تو ماں باپ نے کھانا کھانے کا ڈھنگ سکھایا، جب تجھے پانی پینے کا طریقہ نہیں آتا تھا وہ ماں باپ تمہیں پانی پینے کا طریقہ ڈھنگ سکھایا، اور وہ اولاد جب جوانی پر آتا ہے اور جب اپنی شادی جس ماں باپ بڑے جوش سے بڑے خوشی کے ساتھ اولاد کی شادی رچاتے ہیں، اکثریت اس بات پہ آتی ہے کہ وہ جوان شادی کے بعد ماں باپ کا خدمت گزار نہ بن کر ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کر، ذرا اس باتوں کے سوچ تو صحیح کہ اے جوان، کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے تجھے پالا تھا؟ اے جوان، کیا تجھے اسی دن کے لیے ماں باپ نے تیار کیا تھا کہ جب تو اس قابل ہوگا کہ ماں باپ یہ سوچا تھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میری مجبوری میں کام آنے والی اولاد ہوگی، میرے مجبوری میرے غریبی میں میری غریبی دور کرنے والی اولاد ہوں گے، یہ سوچ کر ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ وہ اولاد کے لیے ماں باپ کسی سے نہیں ڈرتا، سب سے لڑ جاتا ہے کہ کیسے تم میرے بیٹے کو غلط کر دے، تو وہ اولاد اس غامزن پہ کیوں آ جاتا ہے؟ حضرات محترم، یہ بتانے کا غرض و غایت یہ ہے، کوئی ہارڈ مسئلہ یا تقریر نہیں، جو زندگی جینے کا طریقہ ہے اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، چاہے وہ اولاد لڑکے کی شکل میں ہو چاہے لڑکی کی شکل میں ہو۔ میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے، قرآن کی حامل ہے، قرآن اس بات کا ثابت ہے، گواہ ہے کہ اولاد چاہے اپنے وقت کا بادشاہ بھی بن جائے، اولاد چاہے اپنے وقت کا بڑے سے بڑے عالم بن جائے، اولاد چاہے اپنے وقت کا بڑے سے بڑے لیڈر بن جائے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ جوان ہو، اس کو ماں باپ کے آگے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تقریر اس لیے ہے صاحب کہ آج کوٹھیوں میں رہنے والے آج ماں باپ بڑے شاد و ناز سے اپنے بچے کے لیے اچھے سے اچھے مکان تیار کرتے ہیں، اچھے سے اچھی کمائی کا ذریعہ تیار کرتے ہیں، لیکن اولاد ساری احساس کو فراموش کرتا ہے۔ لیکن سن لو، سنو، سنتے جاؤ، چاہے جوان ہو جاؤ چاہے بوڑھے ہو جاؤ چاہے اپنی عمر میں بڑھتے جاؤ، لیکن ماں باپ کے مقام کے اونچا کوئی اولاد نہیں جا سکتا، کوئی بچہ یا بچی نہیں جا سکتی، وہ اس لیے کہ رب نے ماں باپ کا مقام اتنا اونچا کیا ہے، اتنا اونچا کیا ہے کہ اپنے وقت کا ولی بھی ہو تو ماں باپ کی دعا کا محتاج ہوتا ہے، اپنے وقت کا مائے ناز استاذ بھی ہو تو ماں باپ کی دعا کے بغیر ادھورا ہے صاحب۔ بلکہ حدیث کے الفاظ سنتے جاؤ، بڑی تیزی کے ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کوئی حج کرنے جائے اور ماں باپ کی اجازت نہ ہو وہ حج قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھنے جاؤ اور ماں باپ کی اجازت نہ ہو، ماں باپ ناراض ہو، وہ نماز منہ میں مار دی جاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن خوانی کرا رہے ہو، ماں باپ نامحرم ماں باپ اس عالم میں ہے کہ اولاد سے ناراض ہے، تو چاہیے کہ پہلے تو اولاد کو پہلے ماں باپ کو راضی کر لے، پھر تیری عبادت تیرے کو قبول کیا جائے گا، تیری حج و نماز و روزہ قرآن کی تلاوت پھر قابل قبول ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے کہ بہت ضروری ہے صاحب
ہر فتنے کا جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کہو گے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، آج ہماری کھیتی میں برکت نہیں ہے، آج ہمارا روزی روزگار میں برکت نہیں ہوتا ہے، کہاں سے ہوگا؟ خزانہ تو چھوڑ دیا ہم نے، جو اصل چابی ہے، اصل چیز ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا داروں کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو ملتے ہیں، دنیا داروں کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں۔ جس کے آگے جھکنا چاہیے صاحب، جس سے مانگنا چاہیے، جس سے دعا لینا چاہیے، وہ بوڑھی ماں تو گھر میں چارپائی پہ بیٹھی ہے، وہ بوڑھے باپ تو گھر میں رو رہے ہیں، اور اولاد اپنی شان و شوکت اپنے نیلوٹوں کے در پر سوچتا ہے ماں باپ کو بھی خرید لو، خاندان کو خرید لو، اپنے بڑے کو خرید لو، اور یہی چاہتا ہے۔ لیکن نہیں، اسلام تمہیں یہ سبق نہیں سکھاتا ہے، اسلام تمہیں یہی بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے سن لو، سب سے بڑی قیمتی، سب سے انمول خزانہ دنیا میں تمہارے لیے کوئی چیز ہے، تمہاری جان سے بڑھ کر، تمہارے مال سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی تمہارے سامنے جنت ہے، اور جنت کی محل ہے، جنت کی چابیاں ہیں، وہ ماں باپ ہے۔ اس کو اگر ٹھوکر مار دو گے تو قیامت کے دن بھی تمہیں ٹھوکر مار دیا جائے گا، اس کو اگر تم چھوڑ دو گے تو قیامت کے دن بھی تمہیں ناموں سے، قیامت کے دن بھی تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چہرہ موڑ لیں گے۔ ہر امتی جو باپ کا غدار بنے گا، حدیث قدسی کا الفاظ ہے، بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ کعبے میں مر جائے۔ کہاں مر جائے؟ چاہے کعبے کا طواف کرتا کرتا مر جائے، ماں باپ سے غداری کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ دھوکہ دینے والا نہیں بخشا جائے گا صاحب۔ اگرچہ اپنی باپ میں اولاد سچ ہے، ماں باپ ناراض ہے، تب بھی حکم ہے کہ ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آپ یہیں تک محدود نہیں، حدیث کی اوراد پڑھتے چلو، حدیث کے الفاظ پڑھتے چلو کہ جوانوں اپنی ماں باپ کی خدمت کر لو۔ ماں باپ بہت قیمتی چیز ہے، ماں باپ کے لیے تو یہیں تک محدود نہیں آیا، یہیں تک بات رکتی نہیں ہے، بلکہ دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ماں کو کہہ دو، باپ کو کہہ دو کہ میرا یہ پریشانی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں۔ یقیناً حدیث کے الفاظ ہے، ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، وہ دعا قبول کر دی جاتی ہے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ صاحب آپ سنتے جاؤ، آپ ہم سب کی زندگی کتنا بھٹکا ہوا ہے، آج ہم دنیا دار کو راضی کرتے پھر رہے صاحب، ماں باپ کو ناراض کر کے کہتے ہیں نا صاحب۔ حدیث پاک کے الفاظ کو سنو گے، نبی آخر الزمان کی سیرت کو پڑھو گے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے